کولاراڈو چھوڑ کے آتی ہے اور جتنی تمہاری سیلری نا اسے دگنے وہ رات کو کما کے نکل جاتی ہے. چاہتی ہو کہ اس کو میں وہی رتبہ دے دوں جو تمہارا ہے؟ میں اس کو ہجڑا نامرد کہتا ہوں. سالو رائٹس دے دو, عزت بچ جائے گی تمہاری. گھونگھٹ اٹھا کے بولتے ہیں میری ماں کی عزت کرنا. وہ بتا رہے ہوتے ہیں میری ماں قابل عزت نہیں. آپ اپنی بیٹی اور بہن کو ریپ کروانے کے لیے 50-55 سال کے لیے کسی کے حوالے کر دیتے ہیں. آج عید ہے, یہ نہ کہے کہ عید مبارک. آپ سب کو چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں. آج جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان کا بڑا نام ہے, ایک نامور رائٹر ہیں. ان کے ڈرامے جو ہیں ہم سب دیکھنا پسند کرتے ہیں اور شدت سے انتظار بھی کرتے ہیں. تو بنا کسی وقت ضائع کیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو عید بہت زیادہ مبارک ہو. پتا کیا, میں اس عید پر مبارکبادیں نہ دے رہا ہوں نہ وصول کر رہا ہوں. 40,000 فلسطینیوں کے شہید ہو جانے کا جو غم ہے اس پر صرف اتنا کہیے کہ آج عید ہے, یہ نہ کہے کہ عید مبارک. 14-15 ہزار سے زیادہ بچہ شہید ہوا ہے یار, خدا کے واسطے. ابھی میں ایک ریسنٹ ویڈیو دیکھ رہا تھا, میں پکچر دیکھ رہا تھا, ایک کتے نے ایک بچہ دبوچا ہوا ہے. یار اللہ معاف کر دے. بس اس کے بعد مجھے کوئی کہے کہ میں عید کی فیلنگ لے آؤں. عید ایک اجتماعی خوشی کا نام ہے, اس کو آپ اکیلے نہیں منا سکتے. ہم کسی کو بغیرت کہنے کی بجائے خود غیرت کیوں نہیں کر رہے؟ تو پہلے لازم ہے کہ ہم غیرت مند ہو جائیں, پھر کسی پر تانا کشی کریں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم صرف یہاں پر بیٹھ کر اگر بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو اس سے کچھ فرق پڑے گا یا پڑ رہا ہے؟ چلو یہ ایک وہ گھنونا طریقہ ہے, لیکن اس میں بھی نقصان کیا ہوتا ہے. فرض کیجئے آپ میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ہیں, ان کا روزگار جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کوئی طریقہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو کچھ مختلف ہوتا؟ وہ بولے بغیر نہیں رہتا. میں پریٹی شور اباؤٹ ہم. خلیل الرحمان قمر نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ دیکھو, میں نے صرف محنت کی ہے اور دیانتداری سے کی ہے, سوچے بغیر کہ کسی کو کیا ملا ہے. یہ میری فطرت میں نہیں تھی بات. اور میں ہمیشہ سے سوچتا تھا, جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو کیا ملا ہے تو آپ خدا کو پر انگلی اٹھاتے ہیں. وہ میری اوقات نہیں ہے, تو مجھے اپنے حصہ مانگنا ہے اس سے. تو میں محنت کرتا تھا, وہ میری محنت سے کہیں زیادہ اجر دے دیتا تھا. حسد کی اگر بات ہو رہی تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم جو سچویشن ہے آج کل حسد زیادہ ہو گیا, بڑھ گیا ہے؟ وہ شو بازی جو ہوتی ہے نا, وہ حسد کی ماں ہے. میں تم سے بہتر جوڑا خرید رہا ہے میں نے. ارے اگر کپڑے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں, مہنگے کپڑے اگر آپ کو خوبصورت بناتے ہیں, تو سوچئے آپ کتنے سستے ہیں اندر سے. پہلے تو آپ مان لیتے ہیں کہ آپ بدصورت اتنے ہیں کہ آپ کو مہنگے کپڑے ہی خوبصورت کر سکتے ہیں, تو پھر آپ تو خوبصورت نہ ہوئے, وہ مہنگے کپڑے خوبصورت ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے جو ہے خواتین کے لیے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ بہت ہائی کر دیے ہیں, کہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ مردوں سے, ان کا باپ ہو گیا یا شوہر, وہ کافی زیادہ انہوں نے بڑھا لی ہیں؟ جسٹیفائڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں. میرے ہاں کے باپوں کو احساس کرنا ہے, 2 رائٹس وہ دے دیں لڑکی کو, وہ باقی سارے رائٹس سے دستبردار ہو جائیں گی. پہلا رائٹ اس کی مرضی کی شادی کا. مرضی کا مطلب افیئر نہیں ہوتا. اور 100% قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھیں, بیٹا یہ جو لڑکا میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے, یہ تمہیں پسند ہے؟ اگر تو وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نہ کہے تو خدا کے واسطے اس کی شادی نہ کیجیے. ایسی صورتحال میں جب آپ اپنی مرضی ٹھونستے ہیں اپنی بیٹی یا بہن کے اوپر, تو آپ اپنی بیٹی اور بہن کو ریپ کروانے کے لیے 50-55 سال کے لیے کسی کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ وہی آپ نے بات کر دی کہ رائٹ ہے اس کا پراپرٹی میں, یہ 2 رائٹ دے دیجیے, وہ آپ کو باقی سارے حقوق معاف کر دے گی. ایک بات یاد رکھو, دنیا میں کسی کا انتقام اتنا خوفناک نہیں جتنا عورت کا انتقام ہے. اور اس کو انتقام لینے کے لیے تلوار بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ تو بے رخی کی ایک واردات سے مار ڈالتی ہے. آپ خواتین کو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں, اب بیسیکلی تو آپ خواتین کے لیے لڑ رہے ہیں نا, لیکن مرد یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ شاید ان کے لیے لڑ رہے ہیں؟ میں ان کی عزت بچانے کے لیے لڑ رہا ہوں. سالو رائٹس دے دو, عزت بچ جائے گی تمہاری. وہ لڑکیاں عزت کریں گی, اپنے شوہروں کی اپنے باپوں کی عزت کریں گی, تو ان کی عزت, ان کے لیے لڑ رہا ہوں نا میں. لڑنے کا طریقہ میرا ذرا الگ سے ہے. جب شادی ہوتی ہے تو جو عورت گھر میں آتی ہے
تو مرد جو ہے اس کے اوپر اس کی عزت کا انحصار ہوتا ہے کہ سرکل کو اس نے چلانا ہے، تو عورت کا کتنا اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا یا کرواتا نہیں، وہ قابل عزت نہیں ہے۔ میں اس کو ہجڑا نہ مرد کہتا ہوں، وہ جو گھونگھٹ اٹھا کے بولتے ہیں میری ماں کی عزت کرنا، وہ بتا رہے ہوتے ہیں میری ماں قابل عزت نہیں ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ پاگل خانے سے نہیں لایا ہم، اپنی ماں کو کہیے اس کو بھی اتنی رسپیکٹ دے جتنی بیٹی کو دیتی ہے، وہ عزت کرے گی اس کی۔ فورسڈ کوئی عزت نہیں کرتا، نہ کروائی جا سکتی۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ خلیل الرحمان کا ورڈ جو ہے پاکستان میں شاید ان سے بڑا عورتوں کے حقوق کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہوگا بڑھ کر۔ دوسری جانب جب یہ عورتیں خود اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہیں تو آپ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ عورتیں نہیں ہیں، تم کام پر آئی ہوئی ہو، اللہ معاف کرے تمہاری جگہ میں میرے منہ میں خاک۔ وہ جن کے تم ذکر کر رہی ہو، جن کی تم عزت کرنے کے لیے مجھے کہہ رہی ہو، وہ ایک اس رات جاتے ایک پراڈو آتی ہے ان کو لینے کے لیے، اور پراڈو چھوڑ کے آتی ہے، اور جتنی تمہاری سیلری نا اسے دگنے وہ رات کو کما کے نکل جاتی ہے، اس کو میں تمہارے برابر کھڑا کر دوں گا۔ چاہتی ہو کہ اس کو میں وہی رتبہ دے دوں جو تمہارا ہے؟ خدا کے واسطے۔ تو اگر آپ کو جس میں اچھا مرد اور برا مرد ہے اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا نا۔ ایک مرد اچھا کیسے ہوگا جب آپ برے کو ڈیفائن کر لیں گے، یا ایک برا کیسے ہوگا جب آپ اچھے کو ڈیفائن کر لیں گے؟ ہم اکثر آپ کو یہ بھی سنتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں عورت مارچ میں لکھنے کے لیے ان کے لیے بھی تیار ہوں، آپ نے کئی بار کہا۔ یہ گندے سلوگن نکال دیجئے۔ پاکستان میں کیا دنیا میں خلیل الرحمان قمر سے بڑا کون دائی ہے عورت کے حقوق کا؟ پرابلم یہ آ گئی ہے، تمہیں جب شعور آیا ہے نا حقوق مانگنے کا، تو تم اپنے حقوق کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم مردوں کے حقوق میں سے حصہ مانگ رہی ہو، وہ نہیں ملتا۔ عورت مرد کی اگر برابری ہم کہہ رہے ہیں تو وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ برابر ہو نہیں سکتے۔ عورت اچھی عورت اتنی بڑی ہے کہ مرد اس کے پیروں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کس نے کہا تمہیں عورت اور مرد برابر ہیں؟ آپ نے یہاں تو عورت کو مرد سے کہیں اوپر کا رتبہ دے دیا نا۔ اس بلیف پر گزاری ہے کہ I am not a better person than my wife. My sons are not better person than my daughters. اب اس سے زیادہ میں تم لوگوں کو کیا کہوں؟ آگے ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ آپ کے ڈراموں میں کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں؟ امیڈیٹلی دیکھو گے آپ in the month of May جنٹلمین، اور نیکسٹ منتھ آپ دیکھو گے سن میرے دل۔ اس کے ساتھ ہی بھی عید کے فوراً بعد شوٹنگ پہ جا رہا ہے میں منٹو نہیں ہوں۔ آپ کے ڈراموں میں why romance is always there۔ میں نے صدقے تمہارے لکھا، that's my life story۔ کوئی مذہب نہیں ہوتا مکمل بغیر محبت کے، ہر مذہب کی اساس ہے محبت، تو وہ کیسے میں ایکسکلوڈ کر دوں؟ پیارے افضل کی محبت کا الگ سے اینگل تھا، میرے پاس تمہوں کا الگ سے تھا، صدقے تمہارے کا الگ سے تھا، محبت تم سے نفرت ہے کا الگ سے تھا، بنٹی آئی لو یو کا الگ سے تھا، میں مر گئی شوکت علی کا الگ سے تھا، لنڈا بازار کا الگ سے تھا، بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ کا الگ سے تھا۔ خلیل الرحمان صاحب وہ ہیں جن کے ڈرامے آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، اور جس چیز کا آپ انتظار کر رہے تھے کہ آخر کب ان کے ڈرامے آئیں گے، تو وہ خوشخبری تو انہوں نے سنا دی ہے کہ اگلے چند جو مہینے ہیں وہ انہی کے ڈراموں کے ہیں۔ ہمیں لو سٹوریز، رومانس، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ اب آپ کریں انتظار خلیل الرحمان صاحب کے ڈراموں کا، اور جب وہ آئیں گے تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آئیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، آپ سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔